كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. انتہائی قابل سجدہ احترام بزرگ و دوستو، پچھلے جمعہ جب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آئندہ جمعہ وہاں سے بات شروع کروں گا جہاں پر خطبات سیرت کا بیان ختم ہوا تھا، یعنی ہجرت حبشہ میں شرکت کرنے والے مہاجرین کا تذکرہ. مجھے اس وقت یہ خیال ہی نہیں رہا، یاد ہی نہیں رہا کہ آئندہ جمعہ تو خاص 11ویں شریف کا جمعہ ہے، یعنی آج رات یہ 11ویں شریف کی رات ہے. اس وقت مجھے خیال نہیں رہا، تو جب مجھے خیال آیا پرسوں، تو آج میں آپ کے سامنے 11ویں شریف کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں: عرفت ربی بفسخ العزائم. کئی مرتبہ میں ارادہ کرتا ہوں تو ارادہ پورا نہیں ہو پاتا، میرا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے. تو میں نے اس سے پہچان لیا کہ ہاں میرے ارادوں کو توڑنے والی ذات ہے، تو میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے پہچانا ہے. باقی بندہ ارادہ کچھ کرتا ہے، بعض اوقات پورا نہیں ہوتا، تو یہ خدا تعالیٰ کی قدرت ہے. پیروں کے پیر دستگیر میران محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اسی مہینے ربیع الثانی کی 11 کو دنیا سے کوچ فرمایا ہے. سرکار غوث اعظم کا وصال ہے 11 ربیع الثانی سن 561 ہجری. 11 تاریخ کو وصال کی وجہ سے ہمارے پاکستان ہندوستان میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے جہاں کئی لقب ہیں، دستگیر ہے، پیروں کا پیر ہے، محی الدین ہے، وہاں ایک لقب 11ویں والا پیر بھی مشہور ہو گیا. جب بھی کہو 11ویں والے پیر کی بات ہے تو ذہن میں کون آتے ہیں؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ. اب لوگ پوچھتے ہیں یہ 11ویں شریف کیا ہے؟ تو 11ویں شریف 11ویں والے پیر کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کا نام ہے. 11ویں والے پیر کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کا نام ہے. 11ویں والے پیر کو ایصال ثواب کرنے کا نام ہے 11ویں شریف. بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. 11ویں شریف اس چیز کا نام ہے 11ویں والے پیر کو ایصال ثواب کرنے کا. بعض لوگ ان میں خدا کا خوف نہیں ہوتا، وہ اتنی لمبی زبان نکال کر فٹ کہہ دیں کہ 11ویں کو حرام ہے. تو میں آپ کے سامنے حلت و حرمت کا ایک ضابطہ بیان کر دیتا ہوں. یہ ہمارا دین کوئی آوارہ دین نہیں کہ جس کا جی چاہا جو چاہا فتویٰ جڑ دیا.
اس میں باقاعدہ ضابطے اور قانون موجود ہیں۔ آئیے میں عرض کروں کہ حرام کون سی چیز ہوتی ہے، حلال کون سی چیز ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے سرکار کی تشریف آوری سے پہلے مکہ کے لوگ، عرب کے لوگ کئی چیزوں کو اچھا سمجھ کر کھا لیا کرتے تھے اور کئی چیزوں کو گندا سمجھ کر چھوڑ دیا کرتے تھے کہ یہ چیز گندی ہے ہم نہیں کھاتے، یہ چیز گندی ہے ہم نہیں کھاتے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی، سرکار پر اللہ نے اپنا قانون نازل فرمایا، تو اب صحابہ کرام نے چند چیزوں کے بارے میں پوچھا، آقا یہ چیز حلال ہے یا حرام، یہ چیز حلال ہے یا حرام، یہ چیز حلال ہے یا حرام۔ انہوں نے چند چیزوں کے بارے میں سوال کیا تو اب اللہ تعالیٰ نے بطور ضابطہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ نازل فرمائیں۔ 8واں پارہ سورہ انعام آیت نمبر 146۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا۔ محبوب اعلان کر دو، اللہ تعالیٰ نے مجھے حرام چیزوں کی لسٹ دے دی ہے۔ اللہ نے مجھے حرام چیزوں کی لسٹ عطا کر دی ہے۔ حرام چیزوں کی لسٹ میں مردار کا نام تو موجود ہے، حرام چیزوں کی لسٹ میں بہتے خون کا نام تو موجود ہے، حرام چیزوں کی لسٹ میں خنزیر کے گوشت کا نام تو موجود ہے، حرام چیزوں کی لسٹ میں اس جانور کا تو ذکر موجود ہے جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے، لیکن صحابہ یہ جو چیزیں تم پوچھتے ہو ان کا ذکر حرام چیزوں کی لسٹ میں تو نہیں ہے۔ تو بس سمجھ لو جو چیزیں حرام چیزوں کی لسٹ میں آ گئیں وہ چیزیں ساری کی ساری حرام، اور جو چیز حرام چیزوں کی لسٹ میں نہیں آئی اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام نہیں بلکہ حلال کر دیا ہے۔ اب قرآن کا ضابطہ کیا ہے، شریعت کا قانون کیا ہے، حرام چیز کون سی ہوگی؟ جو حرام چیزوں کی لسٹ میں آ گئی، اور جو چیز حرام چیزوں کی لسٹ میں نہیں آئی تو وہ نہ اللہ نے حرام کی ہے نہ رسول اللہ نے حرام کی ہے۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام نے حرام نہیں فرمائی وہ کسی ملا ملانے کے کہنے پر حرام نہیں ہو سکتی۔ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے اور راوی ہیں حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں الحلال ما احل اللہ ورسولہ، حلال وہ ہے جس کو اللہ رسول نے حلال کر دیا،
والحرام ما حرم اللہ ورسولہ، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام نے حرام کر دیا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا اللہ رسول نے نام ہی نہیں لیا، نہ حلال کی لسٹ میں نہ حرام کی لسٹ میں۔ حضرت ابو درداء ارشاد فرماتے ہیں وما سکت عنہ فہو عفو، اور جس چیز کا اللہ رسول نے نام لے لیا وہ ساری کی ساری تمہیں معاف ہیں، تمہارے لیے جائز ہیں۔ اور ساتھ ایک انہوں نے آیت بھی تلاوت کی، دیکھو تم لوگ ہو جو بھول جاتے ہو، اللہ تو نہیں بھولتا نا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ بھول نہیں سکتا۔ اگر حرام ہوتی تو حرام چیزوں کی لسٹ میں اس کا نام آ جاتا۔ حرام چیزوں کی لسٹ میں نام نہ آنے کا مطلب ہے وہ چیز تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے، تمہارے لیے معاف ہے۔ اب دیکھیے یہ شراب حرام ہے کہ حلال؟ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اس لسٹ میں اس کا نام آ گیا ہے۔ جوا حلال ہے کہ حرام؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس لسٹ میں اس کا نام آ گیا ہے۔ یہ کتا حلال ہے کہ حرام؟ حرام کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ رسول نے لسٹ جاری فرمائی ہے اس لسٹ میں کتے کا نام آ گیا ہے۔ یہ چیرنے پھاڑنے والے درندے، یہ پرندے حلال ہیں کہ حرام؟ حرام کیوں؟ اس لسٹ کے اندر ان کا نام آ گیا ہے۔ یہ وہ جانور جو خود بخود مر جائے وہ حلال ہے کہ حرام؟ حرام کیوں؟ اس لیے کہ لسٹ کے اندر اس کا نام آ گیا ہے۔ ایک بکری دوسری سے لڑ پڑی، بکری کے تھے سینگ، اس نے سینگ کھبوئے دوسری کو، وہ سینگوں کی وجہ سے مر گئی، تو وہ جو بکری کے سینگوں کی وجہ سے مر گئی وہ حلال ہے کہ حرام؟ حرام کیوں؟ لسٹ کے اندر نام آ گئی۔ بکرا تھا، اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی، گردن کا منکا ٹوٹ گیا، تو جو اوپر سے گر کے مرا وہ حلال ہے کہ حرام؟ حرام کیوں؟ وہ لسٹ کے اندر آ گئی۔ اور یہ کوکا کولا حلال ہے کہ حرام؟ بولو کیوں؟ لسٹ کے اندر نام جو نہیں آیا۔ کوکا کولا نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں تھا؟ نہیں۔ صحابہ کے زمانے میں تھا؟ پھر بھی حلال ہے کہ حرام؟ حلال کیوں؟ لسٹ کے اندر نہیں آیا۔ یہ شربت روح افزا، یہ نورس، یہ مرنڈا، یہ 7 اپ، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ حلال کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرام چیزوں کی لسٹ میں نہیں آئی۔ قرآن اس پر گواہ ہے نا۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا۔ اب ایک چھوٹا سا سوال ہے، جو لوگ 11ویں شریف کو حلال حرام کہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ حرام چیزوں کی لسٹ میں 11ویں شریف کا نام دکھا دو۔ دکھاؤ کہ جو چیز غوث اعظم کے ایصال ثواب کے لیے بھیجی جائے، جس چیز پر غوث اعظم کے ایصال ثواب کا نام آ جائے وہ چیز حرام ہوتی ہے، وہ لسٹ کے اندر اس چیز کا نام دکھاؤ۔ دکھانا تمہارا کام ہے، چھوڑنا ہمارا کام ہے۔ اس لسٹ کے اندر میلاد شریف کا نام ہے؟ بولو نہیں۔ تو میلاد کیا بنا؟ حلال۔ 11ویں کا نام ہے؟ نہیں۔ تو 11ویں کیا بنی؟ حلال۔ کلوں کا، تیجے کا، ساتے کا، 40ویں کا، ایصال ثواب کی جتنی محفلیں ہیں ان میں سے کسی کا نام ہے؟ نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہیں،
طیب ہیں، کسی اور کے کہنے پر یہ چیزیں حرام نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر ایک سوال اور کر دیا جاتا ہے، نہیں حرام چیزوں کی لسٹ میں 11ویں کا نام ہے، بھئی وہ کہاں؟ کہتے دیکھو اللہ نے ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، ہم نے تم پر مردار حرام کر دیا، والدم بہتا خون حرام کر دیا، ولحم الخنزیر سور کا گوشت حرام کر دیا، وما اہل بہ لغیر اللہ، تو جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ بھی چیز تم پر حرام کر دی گئی۔ لو یہ ان کی سب سے بڑی دلیل ہے، جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، جہاں وہابی ہے وہاں عقل نہیں ہے، اور جہاں عقل ہے وہاں وہابی نہیں۔ یہ پتہ نہیں یہ ترجمہ انہوں نے کہاں سے لے لیا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ کا معنی کیا ہے؟ جس جانور کو ذبح کرتے وقت کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے گا وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ وگرنہ اگر یہ ترجمہ مان لیا جائے تو اللہ والوں یہ بڑی چیزوں کو حرام کہنا پڑے گا۔ بولو ہماری اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد نور۔ اور یہ جو ادھر ادھر دوسروں کی مسجدیں ہیں ان کا نام کیا ہے؟ کسی کا نام ہے فیصل، کسی کا نام ہے محمدی۔ یہ فیصل، یہ جلال، یہ محمدی، یہ خلیل، یہ سارے نام اللہ کے ہیں کہ غیر اللہ کے ہیں؟ غیر اللہ کے۔ تو غیر اللہ کا نام تو ان پاک جگہوں پر آ گیا، مسجدوں پر آ گیا، تو نام آنے کی وجہ سے یہ چیزیں پھر حلال رہیں گی یا پلیت ہو جائیں گی؟ یہ کیا ترجمہ تم نے نکالا ہے؟ یہ صرف یہاں کی مسجدیں نہیں، اللہ تو خود قرآن کے اندر غیروں کے نام کی مسجدوں کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ یہ مسجد حرام، یہ مسجد اقصی، حرام اور اقصی اللہ ہیں یا غیر اللہ؟ غیر اللہ۔ یار یہ تو مکہ طیبہ کی مسجد ہے، یہ بیت المقدس کی مسجد ہے، ایک مسجد ہے مدینہ منورہ کی مسجد ہے نبوی، نبوی بھی اللہ تو نہیں غیر اللہ۔ ایک مسجد کا نام ہے مسجد قباء، یہ قباء بھی اللہ تو نہیں، یہ بھی ہے غیر اللہ۔ ایک مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین، قبلتین بھی اللہ تو نہیں، یہ بھی ہے غیر اللہ۔ ایک مسجد کا نام ہے مسجد ابو بکر، ایک مسجد کا نام ہے مسجد عمر، ایک مسجد کا نام ہے مسجد عثمان، ایک مسجد کا نام ہے مسجد علی، ایک مسجد کا نام ہے مسجد حمزہ، ایک مسجد کا نام ہے مسجد ابو ہریرہ، ایک مسجد کا نام ہے مسجد فاطمہ، ایک مسجد کا نام ہے مسجد بلال، ایک کا نام ہے مسجد ہلال، ایک کا نام ہے مسجد غمامہ۔ یہ میں مدینہ منورہ کی مسجدیں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے رکھے۔ ارے غیروں کے نام پر چیز آنے، جس چیز پر غیر کا نام آ جائے اگر وہ چیز حرام ہو جاتی تو رب کی قسم میں ان پاک جگہوں پر کبھی غیروں کا نام نہ آتا۔ تو اللہ نے جو چیز حرام کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ جانور، جس جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ میلاد شریف ماشاءاللہ اس سال پہلے سال سے بھی زیادہ ہوا، لوگوں نے بکرے بھی میلاد کے ذبح کیے، مرغے بھی ذبح کیے۔ 11ویں شریف ہے، 11ویں شریف پر بھی لوگ جانور ذبح کرتے ہیں۔ میلاد شریف کے لیے جانور ذبح کرتے ہو تو کس نام پر ذبح کرتے ہو؟ بسم اللہ اللہ اکبر
کبھی کسی نے کہا ہے بسم رسول اللہ، میں رسول اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں؟ 11ویں کے لیے جانور ہو تو کس کے نام پر ذبح کرتے ہو؟ اللہ کے نام پر۔ کبھی کسی نے کہا ہے بسم الغوث الاعظم، میں غوث اعظم کے نام پر ذبح کر رہا ہوں؟ نہیں۔ کس کے نام پر ذبح کرتے ہو؟ اللہ کے نام پر۔ تو وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ جانور حرام ہوتا ہے، غیر اللہ کے نام والی چیز حرام نہیں ہوتی۔ چلیے ایک دو مثالیں اور عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ آیات مبارکہ کس سورت کی ہیں؟ سورت بقرہ کی۔ اور بقرہ کسے کہتے ہیں؟ گائے کو۔ تو یہ سورت کون سی ہو گئی؟ گائے والی۔ اس کے بعد والی سورت کا نام کیا ہے؟ آل عمران۔ آل عمران کا معنی ہے عمران کی آل اولاد۔ اس کے بعد والی سورت کا نام کیا ہے؟ نساء۔ نساء کا معنی ہے عورتیں۔ اس کے بعد والی سورت کا نام ہے مائدہ۔ مائدہ کا معنی ہے دسترخوان۔ اس کے بعد والی سورت کا نام ہے انعام۔ انعام کا معنی ہے ڈنگر، چوپائے۔ اب یہ گائے، عمران کی آل اولاد، عورتیں، دسترخوان، یہ چوپائے، یہ سارے اللہ ہیں کہ غیر اللہ؟ غیر اللہ۔ یار اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائے رکھے، ہدایت عطا فرمائے رکھے۔ غیروں کا نام آنے کی وجہ سے اگر چیز حرام یا پلید ہو جاتی، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے قرآن کی پاک سورتوں پر غیر کا نام نہ رکھتا۔ پتہ چلا یہ ترجمہ بالکل غلط ہے کہ جس چیز پر بھی غیر اللہ کا نام آ جائے وہ چیز حرام اور پلید ہوتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے حرام وہ جانور ہے جس جانور کو کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اچھا بولو یہ بکرا شان میں زیادہ ہے یا نماز؟ بولو نماز۔ یہ مرغے کی شان زیادہ ہے یا روزے کی شان زیادہ ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب نمازوں سے بہتر داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، سارے روزوں سے بہتر حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ روزے اور نماز پر داؤد علیہ السلام کا نام آیا۔ داؤد علیہ السلام اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے۔ پتہ یہ چلا غیر اللہ کا نام آنے کی وجہ سے اگر چیز حرام یا پلید ہوتی، آمنہ کا لال کبھی ان چیزوں پر اللہ کی مخلوق کا نام نہ لیتا۔ پھر آئیے کھانے اور پینے کی چیزوں پر بھی میں کسی اور کا نام دکھاؤں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سعد۔ کیا نام ہے؟ حضرت سعد۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہنے لگے آقا وہ میری ماں فوت ہو گئی ہے نا، آقا میں اپنی ماں کے لیے نہ کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہوں، آقا مجھے اتنا فرما دیجئے ایُّ الصدقۃ افضل، سب سے افضل سب سے اعلیٰ صدقہ کس چیز کا ہے جو میں اپنی ماں کے لیے صدقہ خیرات کروں؟ تو وہاں چونکہ پانی کی ضرورت زیادہ تھی، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الماء، پانی کا صدقہ سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ صدقہ خیرات کرتے وقت
جس کو صدقہ دینا ہے نا اس کی ضرورت کا خیال رکھا کرو، اس کو کون سی چیز چاہیے۔ اگر اس کے پاس روٹی نہیں تو اس کو روٹی کھلاؤ، یہ بہتر ہے۔ اگر اس کے پاس روٹی ہے کپڑے نہیں تو اب اسے کپڑے دینا زیادہ بہتر ہے۔ اس کے پاس کپڑے بھی ہیں، روٹی بھی ہے، پانی نہیں ہے، پانی دینا اس کو زیادہ بہتر ہے۔ مطلب ہے جس سے اگلے کی اللہ کے بندے کی ضرورت پوری ہو جائے وہ چیز سب سے افضل اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو وہاں کس چیز کی ضرورت تھی؟ پانی کی۔ ہم لوگ تو ایصال ثواب کے لیے اگر پانی کا گلاس رکھ دیں تو لوگ کہتے ہیں پانی کا گلاس کتوں آ گیا جی، لوگ تو ایک گلاس پر چین پی کرنے لگتے ہیں نا۔ تو صحابی رسول نے پانی کا گلاس نہیں بلکہ فحفر بئرن، پورا کنواں ہی کھدوا دیا، پورا کنواں کھدوا کے کہا ہاذہی لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے نام کا کنواں ہے۔ لوگ آتے جائیں گے اس کنویں کا پانی پیتے جائیں گے، ثواب سعد کی ماں کو ملتا رہے گا۔ یہ آج کل تو خیر بہت کم ہے کیونکہ ٹوٹیاں گھر گھر میں ہو گئی ہیں، پانی کی یہاں فی الوقت اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لیکن پہلے جب نلکے نہیں ہوتے تھے تو لوگ پانی کی سبیلیں لگایا کرتے تھے۔ یہ پانی کی سبیل ہے، فی سبیل اللہ پانی کی سبیل ہے۔ اچھا ہندو بھی لگایا کرتے تھے، پیاؤ اسے کہا کرتے تھے، پیاؤ پیاؤ۔ وہ نلکے لگا دیتے تھے، وہ کھرنیاں بنا دیتے تھے جانوروں کے پانی کے لیے، اور ماشاءاللہ کئی مسلمان نلکا ہی اکھیڑ کے لے جایا کرتے تھے۔ وہ اپنی طبیعت ہے نا۔ یہ ہمارے پڑوس میں حاجی صاحب ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حاجی عبدالرشید صاحب، یہ بیٹے عبدالحنان کے دادا جان، اس کے چچا تھے شاہد صاحب، ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کے ایصال ثواب کے لیے یہ یہاں ٹینکی بنوائی ہے نا وہ پانی کی، وہ اسی لیے کہ پانی کا صدقہ ایک بہترین صدقہ ہوتا ہے، بہترین چیز ہوتی ہے، اگلے کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ دوسری حدیث شریف فرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ سے لوگوں نے پوچھا، اے امام حسن کیا آپ نے اس سبیل کا پانی پیا ہے؟ کون سی سبیل؟ جو حضرت سعد نے بنوائی تھی نا کنواں، اس کا نام ہی ہو گیا تھا سقایت ام سعد، سعد کی ماں کے نام کی سبیل۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ سے لوگوں نے پوچھا کیا آپ نے سبیل کا پانی پیا ہے کہ نہیں؟ امام حسن مجتبیٰ فرمانے لگے میں اس سبیل کا پانی کیوں نہ پیتا، جبکہ اس سبیل کا پانی حضرت ابو بکر نے بھی پیا ہے، حضرت عمر فاروق نے بھی پیا ہے۔ اچھا یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو آ جاتا ہے نا کہ یہ فلاں کے ایصال ثواب کے لیے سبیل ہے، یہ دوسرے صدقے کے معنی میں نہیں ہوتی، یعنی جو بھی اللہ کا بندہ آن کے پیتا رہے گا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا رہے گا۔ غریب پیے گا اللہ اجر عطا فرمائے گا، امیر پیے گا اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اگر دوسرا صدقہ ہوتا آل رسول کبھی وہ صدقے کی چیز استعمال نہ کرتے۔ امام حسن مجتبیٰ کا پانی پینا، حضرت ابو بکر صدیق کا پانی پینا، حضرت عمر فاروق کا اس سبیل سے پانی پینا اس بات کی دلیل ہے جس چیز پر ایصال ثواب کے لیے غیر اللہ کا نام آ جایا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول و منظور ہوتی ہے، وہ چیز حرام اور پلید نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ ان کا کہنا نہیں جی غیر اللہ کا نام آنے کی وجہ سے یہ جانور حرام ہو گیا ہے، یہ من گھڑت بات ہے، نہ قرآن میں اس کا کوئی ثبوت ہے نہ حدیث شریف میں اس کا کوئی ثبوت۔ پھر یہاں ایک بات کی جاتی ہے
وہ جی ثواب پہنچتا، یہ تو قرآن کے خلاف ہے، ثواب نہیں پہنچتا، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ ہر کسی کو اپنی کمائی ملے گی۔ آپ نے درود شریف پڑھا، آپ نے قرآن پڑھا، آپ نے کہا یا اللہ اس کا ثواب غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما لے۔ یہ قرآن پڑھنا، یہ درود شریف پڑھنا، یہ غوث اعظم کی محنت تو نہیں، یہ تو محنت اور کمائی تمہاری ہے، تمہیں اس کا فائدہ ہوگا، غوث پاک کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تم نے روٹی پکائی، روٹی پکا کے 10 غریبوں کو کھلائی، 15 غریبوں کو کھلائی، دوستوں کو کھلائی، بھائیوں کو کھلائی، اور کہا یا اللہ اس کا ثواب غوث اعظم کی روح کو پیش کرتا ہوں، تو یہ محنت اور کمائی تو تمہاری ہے، تمہیں اس کا اجر ملے گا، غوث پاک کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ یہ بعض لوگ نا ایک سوال کرتے ہیں، تو سن لو، ایک ہوتا ہے اللہ کا عدل اور ایک ہوتا ہے اللہ کا فضل۔ اللہ کا عدل کیا ہے کہ بندے نے جتنی محنت کی اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا اجر دے دے، یہ ہے اللہ کا عدل۔ اور اللہ کا فضل کیا ہے کہ بندے نے جو محنت کی اللہ وہ بھی عطا کرے اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی عطا کر دے، تو جو زیادہ ملتا ہے وہ ہے اللہ کا فضل۔ تو یہ جو ایصال ثواب ہے نا، اس کا تعلق اللہ کے عدل سے نہیں، اس کا تعلق تو اللہ کے فضل سے ہے۔ دیکھیے اللہ کے فضل کی چند مثالیں قرآن حکیم سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ اسے ایک کے بدلے دے گا 10۔ ایک کے بدلے اگر ایک ملے تو یہ ہے اللہ کا عدل، اور ایک کے بدلے اگر زیادہ ملے تو یہ کیا ہے اللہ کا فضل۔ عدل کرتے تھر تھر کم بنے، اچیاں شان والے، فضل کرتے بخش جاوڑ، میں ورگے منہ کالے۔ اب دیکھو اللہ کا عدل کیا ہے، من جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا وہم لا یظلمون۔ جو آدمی ایک گناہ کرے گا، ایک گناہ کے بدلے اللہ کہتا ہے میں ایک پھینٹا لگاؤں گا۔ ایک کے بدلے کتنے پھینٹے؟ ایک نیکی کرے تو ایک کے بدلے کتنی نیکیاں؟ 10۔ ایک گناہ کرے تو ایک گناہ کے بدلے پھینٹے کتنے؟ ایک۔ اللہ کہتا ہے میں زیادہ پھینٹا نہیں لگاؤں گا، ذرہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک کے بدلے ایک پھینٹا لگنا یہ ہے اللہ کا عدل۔ لیکن اللہ کا فضل کیا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور بعد میں جو نیکی کر لیتے ہو نا، وہ نیکی پہلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ جو پھینٹا لگنا تھا نا، وہ پھینٹا فنش ہو گیا۔ ایک گناہ کے بدلے پھینٹا لگنا یہ ہے اللہ کا عدل۔ بعد والی نیکی کی وجہ سے پچھلی گناہ کا ختم ہونا یہ میرے اللہ کا فضل۔ لو اللہ کے فضل کی ایک اور مثال۔ ایک آدمی کی زندگی گناہوں میں گزری، کتنے گناہ اس نے کیے؟ بالفرض 38 ارب 39 کروڑ اس کی زندگی کے گناہ۔ اللہ اکبر، اتنے گناہ، 38 ارب 39 کروڑ گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ۔
اب اس کو کتنے پھینٹے لگنے چاہیے؟ 38 ارب 39 کروڑ پھینٹے لگنے چاہیے. یہ اس کو اتنے پھینٹے لگے تو یہ ہے اللہ کا عدل. لیکن اللہ کا فضل دیکھ لو. اللہ کہتا ہے تو میری بارگاہ میں آ جا, آ جا سچے دل سے توبہ کر لے. توبہ میری بارگاہ میں, اگر تو سچے دل سے میری بارگاہ میں توبہ کرے گا, اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اور جتنے تو نے گناہ کیے ہیں 38 ارب 39 کروڑ گناہ, میں ان سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر کنورٹ کر دوں گا. کتنے گناہ تھے؟ 38 ارب کتنے کروڑ؟ 39 کروڑ گناہ. سچے دل سے توبہ کر لی, یا اللہ کہتا ہے میں تو تم پر فضل کرنے کو تیار ہوں. جتنے گناہ تھے میں اتنی نیکیاں کر دوں گا. لو نیکیاں کیتیاں کوئی نہیں, ساری زندگی گناہ وج بسر کیتی ہے, بس سچے دل نل کیتی توبہ. اب اس کے کھاتے میں آٹومیٹکلی کتنے نیکیاں لکھی گئیں؟ 38 ارب 39 کروڑ نیکیاں لکھی گئیں. اب مجھے بتاؤ یہ نیکیاں لکھے جانا یہ اللہ کا عدل ہے یا اللہ کا فضل ہے؟ اور عدل کرتے تھر تھر کم بنے, اچیاں شان والے, فضل کرتے بخش جانے, میں ورگے کالے. اللہ, آج میں جو تقریر کر رہا ہوں میری نیت یہ ہے کہ اس کا ثواب حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کروں گا. تو یہ کیا ہے؟ 11ویں والے پیر کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرو تو کیا بن جاتا ہے؟ کوئی چول ضروری نہیں, کوئی روٹی ضروری نہیں, کوئی واز بھی ضروری نہیں, بس جو بھی نیکی کرو اس کا ثواب 11ویں والے پیر کی بارگاہ کو پیش کر دو. تو یہ کیا ہے؟ 11ویں شریف. تم جا رہے ہو, تم نے دیکھا کہ ایک کیلے کا چھلکا پڑا ہوا, تم نے کہا یار یہ تو رستے میں کیلے کا چھلکا ہے, یہ تو بڑی مصیبت ہے. کسی کا پاؤں آئے گا وہ پھسلے گا, اس کو چوٹ لگ سکتی ہے. تم نے یہ نیکی کا کام کیا, اٹھایا کسی کونے میں ڈالا, یہ بھی نیکی ہے نا. تم کہہ سکتے ہو رب العالمین اس نیکی کا ثواب بھی میں 11ویں والے پیر کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. لو یہ بھی 11ویں شریف ہے. اچھا, جب یہ ثواب پیش کیا جاتا ہے تو قبر والا اگر ہو گناہگار اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے, اگر ہو نیک تو اللہ اس کو پروموٹ کر دیتا ہے, اس کے درجے بڑھا دیتا ہے. حدیث شریف میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ایک بندہ تھا جنت میں. یہ قبر جو ہے نا یہ یا تو جنت کا باغ بن جاتی ہے یا جہنم کا گڑھا بنتی ہے. یا اللہ ہمارے فضل سے ہمارے جتنے تعلق والے ہیں, ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں, مولا سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. مولا جب ہم قبروں میں جائیں تو مولا اپنے فضل و کرم سے ہماری قبروں کو بھی جنت کا باغ بنانا. اچھا, سرکار فرماتے ہیں کہ بندہ تھا جنت میں, اللہ نے یکدم اس کو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ایک بندہ تھا جنت میں. یہ قبر جو ہے نا یہ یا تو جنت کا باغ بن جاتی ہے یا جہنم کا گڑھا بنتی ہے. یا اللہ ہمارے فضل سے ہمارے جتنے تعلق والے ہیں, ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں, مولا سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. مولا جب ہم قبروں میں جائیں تو مولا اپنے فضل و کرم سے ہماری قبروں کو بھی جنت کا باغ بنانا. اچھا, سرکار فرماتے ہیں کہ بندہ تھا جنت میں, اللہ نے یکدم اس کو پروموٹ کر دیا, اس کی ترقی ہو گئی. جب اس کی ترقی ہو گئی, پروموٹ ہو گیا, تو حیران ہو کے وہ اللہ سے پوچھتا ہے انا لی ہذہ,
یا اللہ یہ میری ترقی کیسے ہو گئی؟ میں نے تو کوئی نیا نیک کام کیا نہیں، جتنے نیک کام کیے تھے مولا تو نے اپنے فضل سے قبول فرمائے اور مجھے جنت عطا فرما دی، مولا اب تو میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَيَقُولُ، تو وہ بندہ اللہ فرماتا ہے اوے بندے تو نے تو نیک کام نہیں کیا، پر باستغفار والدیک لک، دنیا میں تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے نا، اس کے استغفار کی وجہ سے ہم نے تیرے درجے کو قبر کے اندر بلند کر دیا۔ تو جب نیک آدمی کو کوئی چیز تحفہ پیش کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ تو میں نے یہ نیت کی ہوئی ہے، آپ بھی نیت کر سکتے ہو کہ یا اللہ ہمیں مسجد میں بیٹھنے کا جتنا ثواب ملا ہے یہ بھی ہم غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول کر لیں۔ تو یہ بھی 11ویں شریف۔ اچھا تو کیا خیال ہے یہ جب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا تو غوث پاک کا درجہ بڑھ جائے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ بڑھ جائے گا۔ بڑھائے گا کون؟ اللہ۔ لیکن یہ جو نئی ترقی ہوئی اس کا سبب کون بنا؟ ہم لوگ، ہماری وجہ سے درجہ بڑھا۔ تو جب کسی کی ترقی ہوتی ہے درجہ بڑھتا ہے تو کیا خیال ہے وہ پھر خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خوش ہوتا ہے۔ میری بھی ترقی ہو تو میں بھی خوش ہوتا ہوں، آپ کی ترقی ہو تو آپ بھی خوش ہوتے ہیں، یہ تو اللہ نے فطرت بنائی ہے نا۔ اچھا تو غوث پاک پھر خوش ہوں گے کہ نہیں؟ خوش ہوں گے۔ اچھا کمینوں کی بات اور ہوتی ہے، سخیوں کی بات اور ہوتی ہے۔ سخی کی خدمت کرو نا تو وہ بھی جواب میں کوئی نہ کوئی خدمت کرتا ہے۔ تو غوث پاک سخی ہیں کہ نہیں؟ سخی ہیں۔ تو تم نے ان کو کیا خوش تو وہ بھی تمہیں خوش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ تو لینا دینا ہے نا بھائی۔ تو غوث پاک کیا تمہیں خوش کریں گے؟ یہ تو دنیا میں جب ہے نا ہم تو قبر والے یہاں بھی دیتے ہیں، یہ بھی قرآن فرماتا ہے، لیکن میں ابھی اس طرف نہیں جاتا۔ ہم کس لالچ میں کرتے ہیں؟ اب سنو ترمذی شریف کی حدیث، قیامت کا دن آئے گا نا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 2 لائنیں لگی ہوں گی، ایک جنتیوں کی ایک جہنمیوں کی۔ جہنمیوں کی لائن میں سے ایک بندہ دیکھے گا جنتیوں کی لائن کی طرف تو اسے ایک بابا جی نظر آئیں گے، لائن توڑ کے نکلے گا، جا بابا جی کا دامن پکڑے گا، بابا جی مجھے پہچانا؟ بابا جی کہیں گے بیٹا تو کون ہے؟ کہے گا بابا جی ایک مرتبہ آپ تشریف لائے تھے نا، آپ نے کرنا تھا وضو، میں نے لوٹے میں پانی ڈال کے آپ کو وضو کرایا تھا۔ بابا جی اس وقت میں نے آپ کو خوش کیا تھا، آج میں پھنسا ہوا ہوں، مہربانی کرو آج اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے نا مجھے بخشوا کے مجھے خوش کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بابا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا رب العالمین اس نے ایک مرتبہ مجھے خوش کیا تھا، یا اللہ یہ پھنسا ہوا تو مہربانی کر اس کو بخش دے، یا اللہ اس کو خوش کر دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس نے ایک بندے کی شفاعت کی وجہ سے اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا۔ اب یارو قیامت کا دن آئے گا، لائنیں لگی ہوں گی 2، ایک جنتیوں والی ایک دوستیوں والی۔ اگر تو ہم جنتیوں والی لائن میں ہوئے بیڑا پار ہو گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ پر کسی کا زور نہیں چلتا، اللہ پر کسی کا بوجھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز، اگر اس نے اپنی بے نیازی کا مظاہرہ فرمایا ہم ہوئے دوسری لائن کے اندر، کیونکہ ہے تو قابل دوزخ کے، اس کے فضل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ اگر ہوئے دوسری لائن کے اندر ہم بھی قدم اٹھا کے دیکھیں گے بابا جی غوث الورا کدھر ہے، آئیں گے بابا جی کا دامن پکڑ کے کہیں گے بابا جی ہم وہ ہیں جو تمہاری 11ویں دلواتے رہے۔ اللہ تعالیٰ قبر میں آپ کے درجے کو بلند کرتا رہا، بابا جی آج ہم پھنسے ہوئے ہیں، مہربانی کیجئے اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دیجئے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں بخشوا دیجئے۔ پورا ایمان ہے اس وقت سخیوں کے سخی حضرت غوث اعظم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار اس بندے نے دنیا میں میری خدمت کی تھی، مجھے خوش کیا تھا، یا اللہ یہ آج مصیبت میں ہے، مولا اس کی مصیبتیں ٹال کر اسے بخش کے جنت دے کے مولا اسے بھی خوش فرما دے۔ اللہ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کے کام کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
پتہ نہیں کیوں میرا آج دل کر رہا ہے کہ آپ کی خدمت میں 11ویں شریف میں حصہ ڈلواؤں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ہمیں ضرورت ہے ٹھنڈے پانی، گرمیاں آ گئی تو یہاں کی وہ کیا کہتے ہیں مشینیں، واٹر کولر مشینیں تھیں تو وہ ہو گئی ہیں خراب۔ تو جو آدمی یہ نیت کرے کہ میں سرکار غوث اعظم کے ایصال ثواب کے لیے اس پانی میں حصہ ڈالتا ہوں، وہ اٹھے، اور دوبارہ نہیں میں کہوں گا جلدی کیجئے، جڑا پہلے اٹھے اللہ تعالیٰ عنہ والد صاحب کی طرف سے ماشاءاللہ جزاک اللہ، اٹھو جی اللہ کا نام لو اور جلدی کرو۔ ویسے کوئی ساتھی یہ بھی کر سکتا ہے، پوری واٹر کولر جو ہے وہ بھی پیش کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ میں کرنا سفر ادھی پڑھنی ہے، پھر کسر پڑھنی ہے، جماعت دے نال پوری پڑھنی، کلی پڑھنی کردہ میں اعلان ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں چند فوتیدگیاں ہوئی ہیں، یہ ہمارا ساتھی انجم اس کے خسر باقاعدہ جمعہ پڑھنے آتے تھے، پچھلے جمعے باقاعدہ ملتے بھی رہے، وہ پرسوں اچانک ان کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح رانا محمد حسین صاحب یہ فرماتے